السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بہنوں اور بھائیوں، یہ سٹوری ایک ایسی سٹوری ہے جو حقیقی واقع 100 سال پہلے ہوئی تھی۔ یہ سٹوری اس وقت کی تھی کہ جب کہ ایک شہر میں ایک قحط پڑ گیا اور بہت کھانا کم ہو گیا، لوگ ہجرت کر گئے، لیکن کچھ لوگوں کے پاس تھوڑا بہت تھا وہ رہ گئے۔ اب ایک فیملی یہ تھی، غریب آدمی تھا، اس کی ایک بیوی تھی، اس کے وہ پیٹ سے تھی، حاملہ تھی۔ تو یہ سٹوری یہ ہے کہ یہ جو عورت ہے بیچاری، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ اب تم ہر ایک کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو تو کوئی تمہیں کھانے کو نہیں دے رہا، تمہاری بیوی بچے والی ہے، پیٹ سے ہے، کل بھوکی مر جائے گی، تم ہجرت کر کے فلانے شہر میں چلے جاؤ، اللہ نے ادھر بہت ہے، ادھر سبزہ ہریالی سب کچھ ہے، پانی ہے، کھانا ہے، رزق ہے، اللہ کے انعام بہت ہیں، تو تم ادھر چلے جاؤ، اور تمہیں تقریباً اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے تمہیں تقریباً 2 دن لگ جائیں گے، تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت لے جاؤ، ہم تمہیں دے دیتے ہو، تم چلے جاؤ، کیونکہ آگے تمہیں کوئی بھی نہیں مدد کرے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ بیچارہ چلتا رہا، اس کو یہی اسی راستے پہ چلتا رہا۔ صرف اس کو چند گھنٹے رہ گئے تھے اس شہر کو پہنچنے کو، تو اس کو نہیں پتا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ بہت فاصلہ رہ گیا۔ اب اس کی جو وائف ہے اس کو لیبر پین ہوا، جو حاملہ تھی اس کو لیبر پین ہوا، دردیں ہوئیں، اس کا بچہ ہو گیا۔ اتنی تکلیف سے اس کو صحرا میں، اس جگہ میں اللہ سے رو کے دعا کرتا ہے کہ اللہ خیر کر دے، خیر کر دے، لیکن نہیں، وہ عورت مر گئی۔ وہ جگاتا ہے اپنی بیوی کو، دیکھتا ہے کہ بچہ لڑکا پیدا ہوا ہے، اور وہ جگاتا ہے اپنی بیوی کو، اور کہتا ہے کہ خدا کے لیے تم جاگ جاؤ، ہمارا بیٹا ہوا دیکھو، جاگ جاؤ۔ نہیں، روتا بچے کو لپیٹ کے اپنے رکھتا ہے، تو ڈھونڈتا ہے کوئی ایسی جگہ، اس کے تو قبر بنانے کی بھی اس میں ہمت نہیں ہے، اتنا وہ بھوکا پیاسا روتا ہے، تو کہتا ہے اللہ کے حوالے میں تمہیں کر رہا ہوں۔ ذرا سا پہاڑی سی ایسے بنی ہوئی جگہ، اونچی سی، وہاں چھوٹا سا کہف تھا، کیو جو ہوتا ہے، ایسے کہف سا بنا تھا، غار سا چھوٹا سا بنا تھا، اس پہ پتھر پڑے ہوئے تھے، بلاک تھا۔ اس نے اس پتھروں کو ہٹایا اور اپنی بیوی کی لاش کو اٹھا کے ادھر اندر رکھ دیا کہ کوئی جانور ایسا نہ ہوئے لاش کو گھسیٹے نہ، یا کوئی بے حرمتی ہوئی میت کی، اور ایسے وہ تو مر گئی، شہید ہی مری تھی، بچے میں مری ہے، تو اللہ کی دیکھو کرنی۔ پھر اس نے اس عورت کو ڈال کے وہ کیف کا جو غار کا جگہ تھا وہ بند کر دیا۔ اب اس آدمی نے جب وہ جگہ بند کی تو پھر وہ واپس نیچے آیا تو دیکھتا ہے بچہ۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ بچہ بھوکا پیاسا، ابھی اس کی پیدائش ہوئی ہے، اس کے منہ میں ماں کا دودھ بھی نہیں گیا، لیکن اگر میں اس بچے کو یہاں سے لے کے جاؤں گا، یہ تو 2 دن میں مر جائے گا بچہ، تو یہ میں کیا کروں یا اللہ۔ روتا رہا، سوچتا رہا، کہنے لگا خلاص، یعنی میں اس بچے کو اس کی ماں کے پاس ہی رکھ دیتا ہوں، یہاں راستے میں اتنی دور مرے گا، کہیں اور جگہ میں دفنانا پڑے، اس سے کہ اپنی ماں کے پاس ہوگا، وہاں ہی دونوں کی ایک قبر بن۔ لیکن اس نے سوچا تھا کہ میرا بیٹا، یعنی، اور اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ چند گھنٹوں کا فاصلہ ہے، وہ دوسرا شہر آ جائے گا، کیونکہ اس وقت نہ گھڑی تھی، نہ ٹائم تھا، نہ ان کے پاس کوئی میپ تھا۔ تو اس نے کیا کیا، اس بچے کو لپیٹا اور اس کی ماں کی سینے سے لگا دیا، اور وہ بچہ دودھ پیتا رہا، اور روتا وہ چلا گیا، اللہ سے دعا کرتا اپنے گھوڑے پہ، اپنے وہ اونٹ پہ بیٹھا، اور اونٹ پہ بیٹھ کے وہ اللہ کا نام لے کے چلا گیا، روتا پہنچ گیا۔ کچھ گھنٹے آئے تو اس نے ایک دم سے وہ شہر دیکھا، شہر میں اترا، لوگوں سے بولا کہ میرے ساتھ یہ سب نے اس کی ہمدردی کی، سب ہر ایک گھر والوں نے اس کو دیا، اتنا دیا کہ اس کا اپنا کا اتنا پیسہ ہو گیا اس کے پاس۔ اس نے اپنا ایک تجارت شروع کرتا ہے تو وہ ایک امیر آدمی بن جاتا ہے۔ اب امیر آدمی بن جاتا ہے تو اس کے پرانے دوست اس شہر سے آتے ہیں،
اسے ملنے کے لیے، کیونکہ وہ ایک شہر سے اس نے بھیجا پیغام کہ میں ایسے ایسے سے، تو 3 اس کے دوست آئے اس کو ملنے کے، اس شہر سے اس شہر میں، شادی بھی کر لی، اس کے بچے بھی ہو گئے۔ اب اللہ کی کرنی دیکھو، اب جس جگہ پہ وہ راستے میں پہلی دفعہ آیا تھا اور اس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا، تو اس کہف اور کیو میں اس نے اپنی بیوی کو رکھا اور اپنے بیبی کو رکھا، تو وہ اس میں اس کے تینوں دوست اسی جگہ پہ یعنی رکتے ہیں۔ جب وہ رکتے ہیں تو اس جگہ پہ تو کیا ہوا، وہ آگ جلا کے کچھ کھانے کے لیے بناتے ہیں، تو اچانک کیا ہوتا ہے کہ دیکھتے چھوٹا سا، وہ کہتے ہیں شاید یہ جن ہے کیا، ناخن بڑے، بال الجھے ہوئے، چھوٹا سا ایسے بچہ سا اس کو دیکھ رہا، بہت عجیب سی اس کی شکل ہوئی ہوئی ہے، میلا سا ہے، بال بڑے بڑے ہیں بچے کے، خوفناک سا، وہ سمجھے پہلے اللہ کا نام لیتے رہے تو ایک دم سے وہ ڈر گئے، تو وہ بچے کو ایسے مارنے کے لیے جاتے تو بچہ جلدی سیدھا ایک وہ جو کہف تھا، وہ غار تھا، اس میں گھس گیا اپنی ماں کے پاس واپس، تو وہ ڈھونڈتے رہے، انہوں نے کہا واللہ یہ بار کی ہے کچھ شیطان ہے، وہ اپنے واپس اس آدمی کے پاس اپنے دوست کے پاس چلے گئے۔ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں تو بات ہوئی کہ ہم فلانی جگہ میں رکے ہیں، راستہ تھا، ادھر ایک کہف تھا، ادھر ایک جگہ تھی، اس میں ایک ہم نے ایسی سی کچھ چیز دیکھی تھی، چھوٹا سا کوئی بچہ تھا یا کوئی جن وغیرہ تھا، والعیاذ باللہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، کوئی ایسی مخلوق تھی کہ ہم نے دیکھا وہ، تو وہ اس نے کہا یہ ایسی جگہ تھی، تو اس جگہ میں ایک غار تھا، کہف تھا، کیف تھا، اس میں وہ ایسے اس نے کہا خلاص بس وہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا تمہارا بیٹا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا وہ جگہ میری بیوی کی قبر ہے اور اس میں ہی میں نے اپنے بیٹے کو رکھا تھا۔ اس نے کہا تم لوگ کھانا وانا کھاؤ، نوکروں نے کھانا دیا ان کو، تم آرام کرو، میں بھی آتا ہوں۔ اسی وقت اس نے اپنے گھوڑے پہ ڈالی وہ سرج اور کھانا اپنے ساتھ، تھوڑا بہت پانی وغیرہ لے کے گیا اور بھاگتا اسی جب جاتا تو دیکھتے ہیں، دیکھ کے نا اس کو بچہ ایک دم سے جاتا ہے نا چھوٹا سا، تو اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ کے نا تو دودھ پینے لگتا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اللہ کی جو معجزہ ہوتا ہے کہ جو انسان کہتا ہے نا خلاص اب میری بیوی مر گئی ہے، بچہ بھی مر جائے گا، لیکن اللہ جس کو رکھے اسے کون مار سکتا ہے؟ تو یہ بچہ جو تھا اب وہ دیکھ رہا ہے، اس نے ایک دم سے اس بچے کو اٹھا، سبحان اللہ، اس کی ماں 2 حصوں میں تبدیل ہوئی تھی۔ ایک تو پورا ڈھانچہ تھا اس کے جسم کا، صرف اس کی چھاتی میں سے جو بریسٹ ہے اس میں سے دودھ آ رہا تھا، اور وہ بچہ اس دودھ سے 3 سال تک زندہ رہا، اس مری ہوئی ماں نے اس کو دودھ دیا، اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے تھے۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو آگے کر کے اٹھا کے سینے سے لگایا، اور وہ بچہ ایسے ڈر رہا تھا اور عجیب سا حرکتیں کر رہا تھا جیسے کہ کوئی بندر ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، بول بھی نہیں سکتا تھا، آوازیں نکالتا تھا صرف۔ تو اس نے جب بچے کو کھینچ کے اپنے سینے کے ساتھ آدمی نے لگایا اور رونے لگ گیا اور کہنے لگا تو مجھے معاف کر دے، اچانک وہ دودھ اس کی ماں کی برس سے بند ہو گیا اور اس کے آنسو رک گئے۔ اس نے کہا کہ یا اللہ یہ تیری شان ہے، تو ماں کو، مری ہوئی ماں بھی اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑ سکتی، تو میں نے کیسے چھوڑ دیا ہے اللہ، تیری حکمت ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ مر جائے گا، لیکن تو مرے ہوئے میں سے زندہ انسان کو رکھ سکتا ہے، نکال سکتا ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ مری ہوئی ماں نے 3 سال تک اس کو دودھ پلایا، اور اس کا جسم آدھا ڈھانچہ تھا اور ایک بریسٹ میں سے دودھ آ رہا تھا اور ایک آنسو اس کے آنکھ میں سے نکل رہے تھے، اس کا آدھا حصہ زندہ تھا صرف اس بچے کے لیے۔ سوچو کہ اللہ کتنی بڑی ماں کی ایک ہستی ہوتی ہے کہ اللہ اس مری ہوئی ماں کا اللہ نے ایک معجزہ کیا، اور اس کا بیٹا، پھر وہ اپنے بیٹے کو لے کے گیا اور اپنے بیٹے کو صحیح کیا، صاف ستھرا کر کے اپنے بیٹے کو کھانا کھلایا، اپنے بیٹے کو اس نے کبھی اپنے سینے سے جدا نہیں کیا، اور وہ بچہ بڑا ہو گیا۔ پھر اس بچوں کے بچوں نے یہ کہانی بتائی ہے کہ میرے آبا و اجداد، جو میرے دادے پر دادے نے یہ ہوا تھا اس کے ساتھ، تو یہ روایت ہوئی، اور یہ بات یعنی ہوئی تھی کسی زمانے میں، تو وہ بتاتا تھا، اس کو وہ بوڑھا ہو گیا تھا۔
تو یہ ہے اللہ کے معجزہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ انسان یہ چیز ابھی کچھ ہمارے پاس نہیں، یہ مر جائے گا، لیکن اللہ چاہے تو بہت ایسے معجزے کر سکتا. سوریا میں ایک دبی ہوئی بلڈنگ گری ہوئی بموں سے، اس کی ماں حاملہ تھی، اسپتال میں اس کو کہا کہ یہ مر چکی ہے، لیکن اچانک مردے خانے میں جب اس کو غسل دینے کے لیے اس کو لے کے گئی تو اس کا پیٹ ہلنے شروع. ڈاکٹر نے کہا رک جاؤ، بچہ زندہ ہے. پورے دنوں کا بچہ صحت مند صحتیاب، آج بھی وہ بچہ زندہ ہے. یعنی 3 ہفتے سے وہ ماں، 1 مہینے سے وہ دبا ہوا ہے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر اس کی لاش کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ 1 مہینے کے بعد زندہ نکلا. کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ جس کو اللہ چاہے زندہ رکھنا وہ زندہ رہے گا، جس کو اللہ چاہے مرے وہ مرے گا. تو اللہ کے معجزے بہت اس دنیا میں ہوتے ہیں، اور ہر دن ہوتا ہے ایک معجزہ. آج کل تو سوشل میڈیا ہے، پہلے تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، لیکن اب یہ سوشل میڈیا ہے، یعنی اس میں ایسے ایسے معجزے ہو رہے ہیں کہ آپ یقین نہیں کرو گے کہ کیا کچھ نہیں ہوتا. تو اب یہ بال بچے والا ہو گیا، بولنے لگ گیا، پڑھ لکھ گیا، سب کچھ، وہ دنیا ان کی اولاد نے بتایا کہ ہمارے باپ کے ساتھ ایسے ہوا تھا. تو اب میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ اب سٹوری یہاں تک ختم ہوتی ہے. تو آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. نیکسٹ سٹوری کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو پھر ملتی ہوں. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھنا.